الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں کئی دن سے بیان کی جا رہی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان بھی زبردست ہوتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کا نمونہ ہے. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. وہ نمونہ ہر طرح ہے. اللہ کی نعمتیں ملیں تو اللہ کا بے حساب شکر ادا کریں، کھانا کھائیں تو اللہ کو یاد کریں، پانی پئیں تو اللہ کو یاد کریں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں تو صبر کریں. جیسے غزوہ احزاب میں سخت آزمائش اللہ کی طرف سے آئی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا، برداشت کا مظاہرہ کیا. تو لہٰذا ہر انسان کے لیے تکلیفیں آتی ہیں، اور جتنے اللہ کے پیارے اور قریب بندے ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل. اللہ سب سے زیادہ کڑا سخت امتحان لیتا ہے نبیوں کا، پھر نبیوں سے جتنے قریب رہیں گے پھر ان کا، ان سے جو قریب رہیں گے ان کا، دنیا والوں کا جو اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں پریشانیوں میں ڈال کر آزماتا نہیں. وہیں بے کر ایمان کے ان کو کیا کریں؟ پیتل ہے تو اس کو سونا بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، لیکن سونا بنانے کے لیے اس کو گلاتے ہیں، اس میں میل نکالتے ہیں، اس میں سے میل نکال کے ایک دم پیور سونا بناتے ہیں. لہذا جو تانبا ہے یا پیتل ہے اس کو کیا سونا بنائیں گے؟ ویسے عام طور پر لوگ ایسی دنیا میں گزارتے ہیں جانوروں کی زندگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے امتحانات آئے، بہت ساری پریشانیاں ہوئیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے مضبوط تھے، ہمت کے بلند تھے، اور صبر کرنے والے تھے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے. ویسے کئی واقعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیرت کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں. یہ ایک بڑا واقعہ امتحان کا ہجرت کے موقع پر بھی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو تشریف لے گئے. اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے بہت ساری آیتیں بھی نازل کی، بہت ساری باتیں بھی ہوئی. قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارے مسلمان نکل کے مدینے کو جا رہے ہیں گروپ کی شکل میں، اکیلے اکیلے. اب ان لوگوں نے 3 راستے اختیار کیے. جانے والوں کو زور زبردستی مار پیٹ کے واپس لائے. کچھ لوگوں کو یہ کہہ کر کہ صاحب نہیں تم کو دیں گے، دلائیں گے، کریں گے فلاں کر کے خواہش دلا کے کچھ لوگوں کو واپس لے آئے. اور کچھ لوگوں سے کہا تمہاری بیوی رو رہی ہے، تمہاری والدہ رو رہی ہے، تمہارے بچے ہیں، فلاں ہیں. اس طرح قریش مختلف طریقے سے جانے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، مگر رکتے یہ قادلے سب جاتے تھے مدینے کو تکلیف برداشت کر کے بھی. آخر میں قریش نے دیکھا کہ بھئی مدینے میں تو مسلمانوں کی جماعت ہو جائے گی، ان کی طاقت اور قوت ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ کسی دن مکے پر بھی حملہ کر دیں. اس لیے ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اسٹرانگ قبیلہ، ہمت کس کی ہوتی؟ ایک آدمی اگر قتل کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے کافر اور مسلمان سب مل کر اس کی بوٹی کر دیں گے، تکا بوٹی کر دیں گے. ہمت نہیں ہوتی تھی. دار الندوہ جو ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، سب لوگ وہاں جمع ہو کر مشورہ کیا بھی کیا کریں ان کو.
ان کے لیے کیا کریں کہ صاحب یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. بہت ساری رائے آنے کے بعد آخر میں ایک رائے آئے، ہر قبیلے کا ایک نوجوان اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لینا. رات میں جب فجر میں صبح میں نکل کر آتے سب نوجوان ٹوٹ پڑنا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. اب قریش کے لوگ تو ایک کے بدلے 10-20 کو تو نہیں مار سکتے نا، یہ کہ قبیلے کا ایک نوجوان ہے. کیا کریں گے؟ اونٹ مانگیں گے، 100-200 400 جتنے مانگتے دے دیں گے. یہ رائے سب نے پسند کی، ہاں صاحب یہ بہت اچھی رائے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر مکے سے نکل نہیں سکتے تھے. اللہ کے رسول کے اللہ کے حکم کا انتظار تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت نہیں کیے، وہ بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا انتظار کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکے سے نکل کر ایک دوسری بستی کو جا رہا ہوں. وہ بستی ایسی ہے کہ اس میں کھجور کے درخت ہیں، پانی کی سہولت ہے. میں نے سمجھا یمامہ نامی بستی ہے، یمامہ میں کھجور کے جھاڑ بھی بہت ہیں، سہولت بھی ہے پانی کی. ایسے میں نے سمجھا، لیکن وہ مدینہ بستی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینے کو بھیجنے والا ہے. 10 ہجری کو جو لوگ ہجرت کرنے آئے مدینے سے، ان میں کچھ لوگوں کو اسلام معلوم ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو بھیجا تھا اسلام سکھانے کے لیے، مدینے کو بھیج دیا تھا. یہ ایک حضرت مصعب ابن زبیر اور دوسرا عبداللہ ابن مکتوم، یہ دونوں جا کے مدینے میں پڑاؤ کر کے اسلام کی دعوت دیتے تھے، لوگ اسلام قبول کرتے تھے. وہاں سے کچھ لوگ انصار کے آئے مدینے سے، رات کے ٹائم میں اللہ کے رسول سے الگ ملے. سب لوگ سو گئے نا. کہا اللہ کے رسول آپ مدینے کو آ جائیے. اللہ کے رسول ہم جیسے اپنے جانوں کی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے اس سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے. اللہ کے رسول دعوت دی، عہد کیے، اقرار کیے، دعوت دے کر گئے. پھر جب ہجرت کے لیے چند دن باقی رہے، 3 مہینے، جب کا حج ہوا تو پھر ایک بڑا قافلہ آیا. وہ بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات بول کر دعوت دیا کہ اللہ کے رسول اب دیر مت کیجیے، اب آ جائیے، ہم پورے لوگ آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. یہ رات میں معاہدہ ہوا. اس معاہدے میں اللہ کے پیارے رسول کے چچا عباس بھی ساتھ تھے. حالانکہ وہ کافر تھے لیکن اللہ کے رسول کی بڑی حفاظت کرتے تھے. سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین چچا تھے. وہ بھی بات ہو گئی. ابلیس نے یہ باتیں سب سنی اور رات میں اس نے اعلان کیا، خبردار مکے والوں سن لو، مدینے والوں کا پیکٹ ہو گیا محمد سے، یہ کسی بھی وقت مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. ابلیس نے ایسی آواز لگائی کہ سارے لوگ جاگ گئے. جلدی جلدی تلاش کرنے لگے کہاں ہیں وہ لوگ. یہ لوگ معاہدہ کرتے ادھر ادھر نکل گئے، ملے نہیں ان کو. دیکھیے ابلیس کا کتنا بڑا کام ہوتا ہے اسلام کی دشمنی میں. بہرحال اللہ کے پیارے رسول نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی کہ بس اللہ کا حکم آئے گا نکل پڑیں گے. ایک دن دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ ہے، کوئی باہر نکلنے والا نہیں، مکے کی گرمی سخت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لپیٹ لیے کپڑا، صرف آنکھ کھلی تھی اور سیدھا نکل کے گھر سے حضرت ابو بکر کے گھر کو گئے. جا کے کہا اللہ کے رسول تعالیٰ نے اجازت دے دی ہجرت کی مجھے. اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا. ہاں تم بھی ساتھ رہو گے. پہلے یہ بات بتانے سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں جتنے لوگ ہیں سب سے کہہ دو دور چلے جائیں. کہا اللہ کے رسول جتنے لوگ ہیں یہ آپ کے گھر والے ہیں، ان کی ایک بات بھی آپ کی راضی رہے گی، کھلے گی نہیں. اللہ کے پیارے رسول تیار ہو گئے. کہا کہ کل ہم کو نکلنا ہے. حضرت ابو بکر 2 اونٹنی پال کر رکھے تھے تیار، اچھے چارہ دے کے فربا کر کے جب موقع ملے گا اللہ کے رسول کے ساتھ نکل جائیں گے. اب رات میں تو مشورہ کیا لوگوں نے، معلوم ہو گیا کہ صاحب اللہ کے رسول جانے والے ہوں گے، کیا ہوں گے. اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرمایا تم میرے بستر پر سو جاؤ، میرا کپڑا پہن کے سو جاؤ. حضرت علی سو گئے. 18 سال 17 سال عمر کے تھے. کافر ٹہل رہے ہیں گھر کے باہر تلوار لے کے، جب نکلے بس
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، کسی کافر کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اللہ کی مصلحت، اللہ کے پیارے رسول نے کچھ کنکری پڑھ کے پھینکی، آنکھوں میں نیند آ گئی کہ آنکھوں میں کیا ہوا، کہ صاحب نکل کے چلے گئے، اور کہا علی سے ابو بکر آئیں تو کہنا میں نکل گیا ہوں، وہ جلدی آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، تشریف لائے، حضرت علی سے پوچھا اللہ کے رسول، کہا نکل گئے، آپ بھی فوراً چلے جائیے۔ حضرت ابو بکر فوراً نکل کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ابو بکر کے لیے جو کچھ سامان تیار کیا جا سکتا تھا، کھجور بھی، پانی بھی، وہ سب تیار کیا۔ ان کی ایک بیٹی نے تو اپنا وہ پٹکا کھول کے پھاڑ کے اس کو جو ہے ایک برتن کو لپیٹا، حضرت اسماء نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو جو عامر بن فہیرہ تھے ان کو لے کر نکلے، وہ دونوں اونٹنیوں میں، اور ایک کافر سے بات کیے تھے 3 دن ہم لوگ ایک جگہ غار ثور میں رہیں گے، اس وقت تم آ جانا اور راستہ بتانا ہم کو مدینے کا۔ کافر تھا وہ، کہا ٹھیک، وہ جانتا تھا مدینے کا پورا راستہ، وہ آ گیا۔ 3 دن اللہ کے پیارے رسول حضرت ابو بکر اسی غار ثور کے اندر رہے۔ کافر آتے دیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھیر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق گھبرا جاتے، پریشان ہوتے اللہ کے رسول کی زندگی یاد کر کے کہ کیا ہوگا اللہ کے رسول کو۔ کہتے اللہ کے رسول کوئی نیچے دیکھے گا تو ہم کو دیکھ لے گا نا، تو کیا ڈرتے ہو جی، ہم دونوں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، ڈرنے کوئی بات نہیں، اطمینان سے اللہ کے پیارے رسول۔ 3 دن جب ہو گئے، اس درمیان حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن دن بھر غار میں چھپے رہتے، رات بھر غار میں چھپے رہتے، سویرے نکل کر مکے کو آتے، پورا مکہ گھومتے، لوگ کیا بات کر رہے ہیں، لوگ کیا بات کر رہے ہیں، یہ سب سن کے جا کے دونوں کو بتاتے، ایسے مکے والے سوچ رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں۔ اور عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے، بکریاں چراتے تھے حضرت ابو بکر کی، وہ کیا کرتے، جب رات ہو جاتی کچھ بکریوں کو لا کے دونوں کو دودھ وغیرہ دے کے بکریوں کے پاؤں کے نشان کو سب مٹا کے چلے جاتے۔ کتنی کیا کیا تکلیفیں ہوتی ہیں دیکھیے، کیسی کیسی پریشانیاں اللہ کے نیک بندوں کو ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول سے نیک اور صالح اور اللہ کا مقرب کب ہوگا، کون ہوگا؟ لیکن دیکھیے ہجرت کرتے وقت بھی اتنی پریشانیاں۔ 3 راتیں گزر گئی تو جن سے بات کیے تھے وہ آدمی آ گیا، کہا رات میں سفر کرنا ہے، دن میں نہیں۔ رات میں نکل کے گئے حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو بکر صدیق، اللہ کے پیارے رسول اور وہ جو راستہ بتانے والے 4 آدمی، 2 اونٹ، نکل گئے میرے بھائیوں، گئے پوری رات چلے، اور دوپہر کا ٹائم آیا، ایک بڑی چٹان تھی، اس کا سایہ دور تک تھا، تو کیا کیا اللہ کے پیارے رسول نے بھی، حضرت ابو بکر نے بھی وہاں آرام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مکے کا ایک آدمی بکری چرانے والا وہ بھی وہاں آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس سے کہا بھائی تمہارے بکری میں کچھ دودھ ہو تو پی لیں۔ کہا صاحب یہ خطرہ دودھ نہیں ہے۔ کہا نہیں پھر بھی تم اجازت دو تو ہم اس کو پیتے ہیں۔ کہا ٹھیک، جتنے بکریاں چاہے تو دودھ دو لو۔ حضرت ابو بکر اس کا تھن دھو کر پانی دودھ نکالے تو صاحب پورا پلیٹ بھر گیا۔ اس دوران قریش نے اعلان کیا جو بھی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا 100 اونٹ انعام، بڑا انعام تھا وہ 100 اونٹ۔ بہرحال ہر آدمی کو اب تلاش کہاں ملیں گے، کہاں 100 اونٹ اس طرح۔ بہرحال ایک واقعہ تو وہاں ہوا، پھر وہاں سے نکل کر گئے اور جب آگے بڑھے تو ایک ڈیرا تھا، یہ خاتون تھی ام معبد، جو بھی آتے جاتے ان کو کھلاتی تھی پلاتی تھی، بڑی نیک خاتون تھی۔ ان کے شوہر تھے ابو معبد۔ وہ آئے، دیکھا مہمان 2 بڑے ہیں یہاں۔ انہوں نے پوچھا کہ صاحب آپ لوگ کون ہیں؟ بہرحال انہوں نے کہا بھائی ہم مسافر ہیں۔ کہا آپ کی بکری کچھ ہو تو اس میں سے دودھ نکال لیں۔ کہا سب بکری گاب ہو گئے، اب یہ خطرہ دودھ نہیں، سب چلنے جنگل کو۔ یہ ایک بکری ہے نا، یہ چلنا پھرنا مشکل ہے، بکریوں کے ساتھ چل نہیں سکتی، اس واسطے یہ بکری یہاں چھوڑ دیا۔ آپ اجازت دیتے کیا ہم لوگ اس کا دودھ نکالنے کا؟ دودھ اس میں کا دودھ ہوگا؟ کہا ٹھیک ہے، تم اللہ کے پیارے رسول نے دعا کی، نکالے تو حضرت ابو بکر بھی دودھ پیے، اللہ کے رسول بھی دودھ پیے، ام معبد بھی دودھ پی، ان کے شوہر بھی دودھ پیے۔ ماشاء اللہ
یہ بھی دیکھیے اللہ کے پیارے رسول کا ایک معجزہ. بہرحال وہاں رہ کے آگے بڑھے. یہ ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا سراقہ بن مالک. وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. ان کو رات دن وہی 100 اونٹ نظر آتے تھے، خواب میں بھی 100 اونٹ. کہیں سے پکڑو محمد کو، یہ ان کے خواب میں. بہرحال جب ان کو معلوم ہوا، ایک آدمی نے بتایا 2 آدمی سمندر کے کنارے سے جا رہے تھے بھائی. ان کو یقین ہو گیا کہ یہی ابو بکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فوراً گھوڑے کو تیار کیے اور تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے ساحل سمندر کی طرف. جب دور تھے کچھ، ان کے دونوں گھوڑے کے دونوں پیر زمین میں دھنس گئے اور دور جا کے گرے. سراقہ بن مالک کہا یہ کیا عجیب بات ہے، سخت زمین، معمولی نہیں، ریتیلی زمین نہیں، سخت زمین. وہاں اسے پیروں کے دونوں پیر دب گئے، اندر چلے گئے. کہا یہ کیا مصیبت ہے بھائی. پھر وہ رکھے تھے ترکش، اس میں تیر رہتے، یس نو جیسے کہ طوطا وغیرہ اٹھا کے دیتا نا، ویسا قسمت بتانے والا اٹھا کے دیکھا ہے. کہا نہیں مناسب ہے. کہا 100 اونٹ مجھے ملنے والے ہیں. اس کو پھر اندر رکھ دیا. پھر گھوڑے کو کسی طرح نکال کے اور دوڑائے. جب قریب پہنچے پھر وہی کیفیت ہوگی گھوڑے کی. اب گھوڑے کو مار رہے ہیں، کر رہے ہیں، اتار رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے رسول بھی حضرت ابو بکر نظروں کے سامنے ہیں. کہا سنو جی، سنو، میں سراقہ بن مالک ہوں. میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ اب تم کو تکلیف نہیں دوں گا. میرے گھوڑے کے پیر کو تو نکال دو. اللہ کے پیارے رسول رک گئے. اللہ کے پیارے رسول کبھی پھر کر بھی نہیں دیکھے کون آ رہا ہے. حضرت ابو بکر ایک منٹ کو پھر کرتے، اللہ کے رسول کوئی آ رہا ہے، اللہ کے رسول کوئی آ رہا ہے. کہا کیا ڈرتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اس نے اقرار کیا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اس کے گھوڑے کے پیر نکل گئے، نزدیک آیا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی اسلام کی. بہرحال اور اس کے لیے ایک پروانہ لکھ کے دے دیا، ہماری طرف سے تم کو امن ہے، لیکن یہ کسی کو بتانا نہیں کہ ہم لوگ ادھر مدینے کی طرف جا رہے ہیں. ہاں اللہ کے رسول، میں آپ کی نیوز پوری سیکرٹ رکھوں گا. جو بھی ادھر ملتے نہیں جاؤ. میں جا کر دیکھ کر آ گیا آخر تک. ویسے واپس کیے. وہ پرچہ آخر تک رکھتے تھے. اور اس میں یہ خوشخبری یہ بھی تھی کہ جب ایران فتح ہوگا تو تم کو کنگن بادشاہ کے ملیں گے. اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر ہجرت کر کے اپنی جان بچا کے جا رہے ہیں، اور ایران جو سب سے بڑی سلطنت مانی جاتی دنیا کے، اس کے فتح ہونے کی خبر دے رہے ہیں ان کو. لیکن ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں. وہ پرچہ ہمیشہ رکھے. ایران جب فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، لا کے پرچہ دے کے وہ کنگن لے لیے. تو دیکھیے ایک آزمائش یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، لیکن اللہ کے پیارے رسول کا دل ویسے تھا. اب مدینے میں جب معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پیارے رسول مکے سے نکل گئے ہیں، 2 ربیع الاول کو 10 دن کے بعد پہنچے مدینے کو. پیر کے دن نکلے اور سب پیر کے دن پہنچے. اس طرح سمجھے کہ 7ویں دن پہنچ گئے. اب یہاں مدینے میں روز لوگ نکلتے قباء کے پاس، بچوں کو سنگار کے سنوار کے، عورتیں، بڑے لوگ تلوار لے کے، اللہ کے پیارے رسول آنے والے ہیں، اللہ کے پیارے رسول آنے والے ہیں. صبح سے 2 بجے تک انتظار کرتے. جب اللہ کے رسول نہیں آتے تو گھروں کو جاتے. روز یہی معلوم ہو. کتنی ان کو خوشی تھی کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے پیارے رسول مدینے کو آ رہے ہیں. ایسے ان لوگوں نے روزانہ انتظار کیا. آخر ایک دن ایسے ہوا کہ انتظار کر کر کے گھروں کو چلے گئے. ایک یہودی اپنے چھت کے اوپر تھا اس وقت. دور سے دیکھا، سمجھ گیا کہ یہی ہیں محمد بھی اور ابو بکر بھی. چھت کے اوپر سے، مدینے والوں، خزرج اوس کے لوگوں، اور تمہارے نبی آ رہے ہیں، دیکھو تو نبی. فوراً انصار کے 500 آدمی ہتھیار لے کے، تلوار لے کے، پہن کے پہنچ گئے اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے. اللہ کے رسول بھی ابو بکر بھی قباء کو آ گئے. قباء مدینے سے 3 کلومیٹر دور تھا نا، تو وہاں پہنچ گئے. اتنی خوشی منائے انصار کے لوگ. نعرے تکبیر بلند کرتے تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تقریباً سمجھے کہ 1 ہفتہ 10 دن قیام کیے قباء میں، اور وہی مسجد بھی بنائے.
بنی عمرو بن عوف جو قبیلہ تھا وہی پورے لوگوں کو پناہ دیتا تھا. جتنے بھی ہجرت کر کے مدینے سے آتے ان سب کا ٹھکانہ وہیں قباء میں تھا. اللہ کے پیارے رسول بھی وہاں پہنچے اور اس کے بعد آپ نے وہاں قیام کیا اور ایک مسجد بھی بنائی. پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے تشریف لائے. وہاں پہنچنے کے بعد مدینے کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے والوں کی خواہش اللہ کے پیارے رسول ہمارے گھر کو آ جائیں, ہمارے گھر کو آ جائیں, ہمارے گھر کو آ جائیں. ایک زمین تھی بڑی, وہ اونٹنی ادھر ادھر گئی, جا کے وہاں بیٹھ گئی. پھر ایک مرتبہ گھمائی, وہیں جا کے بیٹھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس گھر سے سب سے قریب کس کا گھر ہے؟ حضرت ابو ایوب نے کہا اللہ کے رسول میرا گھر ہے. بالکل بازو دیکھیے, یہ میرا دروازہ ہے, یہ میرا گھر ہے, آپ میرے مہمان ہیں. اللہ کے پیارے رسول نے کہا ٹھیک. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے حضرت ابو ایوب کے گھر کو, حضرت ابو ایوب نے کہا اللہ کے رسول آپ اوپر رہیے, میں اور میری بیوی بچے نیچے رہتے ہیں. کہا اللہ کے پیارے رسول نے یہ تو ٹھیک ہے لیکن تکلیف ہوگی, لوگ آئیں گے چڑھیں گے, ملنے جو بھی آتے ہیں ان کو تکلیف ہوگی نا, اس لیے میں نیچے ہی رہتا ہوں تاکہ آسانی ہو. ایک دن کہتے ہیں حضرت ابو ایوب رات میں ہمارا ایک مٹی کا گھڑا تھا, پانی تھا اس میں, پھٹ گیا اور پانی پھیل گیا. اور صاحب بہت پریشانی ہوئی کہ اگر چھت کے نیچے سے پانی ٹپکا اللہ کے رسول کو اوپر پڑے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی. جلدی جلدی میں بیری ایک ہی چادر تھی اس کو بھگا کے نچوڑ کے پانی دور کرے. دوسرے دن میں نے کہا اللہ کے رسول ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے سب معاملات ہیں, میں اوپر آپ نیچے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. درخواست کر کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بھیج دیا. تو وہاں جو زمین تھی اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا بھئی کس کی زمین ہے؟ دو یتیم بچوں کی زمین تھی, سہل اور سہیل کی. اللہ کے پیارے رسول نے بنو نجار کے لوگوں سے بلا کے کہا یہ زمین مجھے بیچ دو. ان کے سرپرستوں نے کہا اللہ کے رسول یہ زمین تو ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں, ہم کو قیمت نہیں چاہیے. اللہ کے پیارے رسول نے کہا نہیں, یتیم بچے ہیں. حضرت ابو بکر سر فرمایا 20 دینار دے دو. حضرت ابو بکر نے گن کے 20 دینار دے دیے. جس وقت حضرت ابو بکر نکلے تھے گھر سے, گھر کا پورا پیسہ نکال کے 40,000 روپیہ لے کر گئے تھے کہ سب اللہ کے رسول کو جب ضرورت پڑے گی, جو ضرورت پڑے گی وہاں خرچ کریں گے. اتنی قربانی حضرت ابو بکر نے دی. پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے لگے. 10 دن میں مسجد تیار ہو گئی. جلدی جلدی بنا کے مسجد ختم کیا. اللہ کے پیارے رسول بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے. حضرت عمار بن یاسر نے کہا اللہ کے رسول آپ بیٹھیے, ایک پتھر آپ کا, ایک پتھر میں, سب ایک ایک پتھر اٹھائیں گے, میں 2 پتھر اٹھا کے لاؤں گا. اس طرح 2 پتھر اٹھا کے لاتے تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو جو ہے تسلی دی کہ صاحب بہت اچھا کام کیا, تم نے بہت نیک کام کیا. مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ تم کو قتل کر دیں گے, ایسے معلوم ہوتا ہے. بہرحال حضرت عمار ویسے قتل ہوئے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے لڑائی کے درمیان. تو اللہ کے پیارے رسول کے جب یہ مسجد تیار ہو گئی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا بھی گھر بنایا. اس وقت صرف حضرت سودا آپ کی بیوی تھی, حضرت عائشہ سے آپ کی شادی ہو چکی تھی. چھوٹے چھوٹے گھر بنائے اور وہیں اللہ کے پیارے رسول سب صحابہ کو رکھنے لگے, تو اپنی پاک بیویوں کو رکھنے لگے. اب دیکھیے کہ ہجرت کے اندر اللہ کے پیارے رسول کو کتنی تکلیف ہوئی, کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچاتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو بھی ہمارے راستے میں محنت کرتے ان کی تکلیفوں کو, ان کی پریشانیوں کو دور کر کے ہم ان کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں, یہ کرو یہ کرو. ویسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینے کو پہنچے. اب جا کے وہاں نے جو کچھ آپ نے کام کیا دنیا میں, اس تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی. انصار گئے تھے 60 سے زیادہ لوگ, مہاجر گئے تھے 60 سے زیادہ لوگ تھے. بری حالت میرے بھائی, کسی کے پاس پہننے کے کپڑے جو معمولی پرانے پھٹے تھے اس کے سوا کچھ بھی نہیں. ایک ایک وقت کھانے کا آتا تو ایک ایک ٹکڑے روٹی کے لیے ترس جاتے تھے. لیکن صبر دیکھیے صحابہ میں کتنا تھا, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. لوگوں نے کچھ دے دیا, کھلا دیا, پلا دیا تو کھا لیے.
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا کہ صاحب یہ ان کو اس حالت میں چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. انصار سے بات کی آپ نے. انصار تو تڑپتے تھے کہ صاحب کون ہمارے گھر کو آئے گا. ہر گھر میں ایک ایک مہاجر کو اللہ کے رسول نے بھیج دیا. یہ تمہارے بھائی یہ تمہارے بھائی, تم ان کی مدد کرو گے, یہ تمہاری مدد کریں گے, یہ تمہارے پارٹنر سمجھو ان کو. یہ مر گئے تو ان کا ترکہ تم کو ملے گا, تم مر گئے تو ان کا ترکہ ان کو ملے گا. ایسے اس کو بولتے مواخات, بھائی چارگی. اللہ کے پیارے رسول نے بھائی چارگی قائم کی صحابہ کے درمیان, مہاجرین اور انصار کے درمیان. اتنے نیک تھے وہ لوگ انصار کہ صاحب جو ہجرت کر کے آتا دل چھڑکتے تھے, جان دیتے. یحبون من ہاجر الیہم, جو بھی ہجرت کر کے ان سے آتا دل و جان سے ان کو چاہتے تھے. کئی واقعات ذکر کیے جاتے ہیں. وہ پیشکش کرتے تھے بھی ہمارا یہ باغ ہے, یہ ہمارا تمہارا باغ ہو گیا, اب تم بھی محنت کرو ہم بھی محنت کریں گے, اس میں جو بھی پھل آئے گا جو بھی ہوگا تمہارا آدھا ہمارا آدھا. کچھ لوگ تو مان لیتے تھے ٹھیک ہے ہم تم ایسے کریں گے, اور کچھ لوگ کہتے تھے نہیں بھائی اللہ ہم کو دے گا. انہی میں سے حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی تھے. ان کے پارٹنر نے کہا بھئی تم ہمارے گھر میں شریک ہو, ہمارا باغ آدھا تمہارا باغ آدھا, ہم دونوں محنت کریں گے, جو کچھ ہوگا اس میں دونوں بانٹ لیں گے. یہ مہاجر لوگوں کو کیا بھی یہ سب کھیت ویت کا کام معلوم نہیں, وہ تجارت کرنے والے لوگ تھے. مدینے والے اس میں بہت ماہر تھے, کسان تھے, جھاڑوں کو کیسے تربیت کرنا, پانی دینا, فلاں کرنا سب جانتے تھے. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, بازار مارکیٹ کہاں ہے بتاؤ مدینے کا. ان کے ساتھی نے بتایا یہ مارکیٹ ہے بھائی. حضرت عبدالرحمن بن عوف 2-4 روپیہ جو بھی ان کے پاس تھا گھی لیتے, فلاں لیتے, بیچنا شروع کیا. اللہ نے اتنی برکت دی ان کو کہ سب بڑے مالداروں میں سے ہو گئے. حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تو سونا بن جاتا تھا. یعنی جو بھی میں نے کام کیا, جو بھی میں نے تجارت کی, کاروبار کیا, اللہ نے اتنی برکت دی کہ سب بڑے مالداروں میں سے حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی ہو گئے. تو انصار اور مہاجرین کے درمیان اللہ کے پیارے رسول نے بھائی چارگی قائم کی. اتنی تکلیف کے باوجود صحابہ کرام نے ایمان کو نہیں چھوڑا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے جو لوگ آتے تھے فاقے سے گر جاتے تھے, لیکن اللہ کے پیارے رسول کی صحبت کو نہیں چھوڑتے تھے. بڑی پیاری تاریخ ہے. ہجرت کے بڑے واقعات ہیں, سبق آموز واقعات ہیں. یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا, مدینہ پہنچنے کے بعد یہودیوں نے غداری کی تو یہودیوں کے 3 قبیلوں کا اللہ کے رسول نے مدینے سے نکال کے بھیجا, اور بنو قریظہ کے نوجوانوں کو قتل کیا, اور ان کے بوڑھوں کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا. یہ مدینے کی مختصر تاریخ ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی. حضرت عمر جب ہجرت کرنے لگے تو ان کے ساتھ اور بھی 2 آدمی تیار ہو گئے ہجرت کرنے کے لیے. یہ عیاش ابن ابی ربیعہ اور ایک نام تھے سہیل بن عمر. تینوں نکلے, تھوڑی دور گئے تھے کہ ابو جہل وغیرہ آئے. کہا تم کہیں سے جا رہے ہو بھائی, تمہاری ماں رو رہی ہے, تمہاری فلاں بچہ ہے, یہ ہے وہ ہے. بہت دونوں کو پیچھے پڑے, عیاش ابن ربیعہ کے بھی اور اسی طرح سہیل بن عمر کے. ان کے دل پسیج گئے ماں کی تکلیف کو دیکھ کے سن کے. وہ دونوں واپس جانے تیار ہوئے تو حضرت عمر نے کہا خبردار یہ تمہارا امتحان ہے, یہ ابو جہل غدار آدمی ہے جو اپنے لوگوں کو لایا ہے. تھوڑی دور تم جاؤ گے تو یہ لوگ تم کو پریشان کریں گے. لیکن ان دونوں نے حضرت عمر کی بات نہیں سنی. تھوڑی دور واپس آئے تھے, رسی میں باندھ کے مکے کو لے گئے اور صاحب ان کو مارا پیٹا, یہاں تک کہ وہ اسلام کو چھوڑنے کی زبان سے بات کیے تو ان کو معاف کیا. ایسی سب تکلیفیں کتنے لوگوں کو کیسی کیسی تکلیفیں دی ہجرت کے لیے, لیکن ان کو کچھ بھی پرواہ نہیں تھی. میرا بھائی دین اگر مل گیا, اللہ کے رسول مل گئے تو بس ان کے لیے ساری خوشیاں تھیں. یہ ہجرت ہے اللہ کے پیارے رسول کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل جو قرآن مجید کی ایک پیاری سورہ ہے, آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو بھی مسلمان آدمی نیک کام کرے گا,
دینی زندگی گزارے گا اللہ اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے، اور قیامت کے دن تو اسے بے حساب اجر و ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا جو دین کے لیے جیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہمت ڈالتا ہے، ان کو جو ہے توفیق دیتا ہے اور ان کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، کہیں سی بھی تکلیف آئے تو اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اور اتنا سب کر کے کوئی صحابی فاقے سے مرے نہیں بھائی، کوئی صحابی دبلے پتلے ہو کر ختم نہیں ہوئے، 3 دن تک روٹی نہیں ملتی تھی، پانی پی کر زندگی گزارے، لیکن جب جہاد کا موقع آتا تو ایسے لڑتے تھے، بڑے بڑے پہلوانوں کو مار دیتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک نیک اور پیاری زندگی تھی۔ ہم بھی اگر شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے ہم کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم نیک بن جائیں، دیندار بن جائیں، اور جو بھی پریشانی آئے گی اس کو کیسے سنبھالنا یہ اللہ ہمارے دل میں بات ڈالے گا، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور صحابہ اکرام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی تھی۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آج تیسری تاخرات ہے، اس رمضان مبارک کی تیسری رات ہے، 21 بھی گزر گئی، 23 بھی گزر گئی، آج کی رات 25ویں رات ہے۔ یہ جو آخری کے 5 راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے ایک رات تاخرات ہے جو 21، 25، 23 ہے، جو شب قدر کہلاتی ہے۔ میں نے پرسوں بتایا تھا اس شب قدر کی 3 خاص باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری تقدیر 1 سال کے لیے لکھی جاتی ہے، ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری 1 سال کی پریشانیاں اگر لکھا ہے ان کو دور کرے گا، بیماری لکھا ہے تو اس کو دور کرے گا، اور کوئی مصیبت لکھا ہے تو اس کو دور کرے گا، کوئی نقصان لکھا ہے تو اس کو دور کرے گا۔ ایک تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اس 1 رات کے اندر آدمی جو عبادت کرتا ہے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب 1 رات کی عبادت میں مل جاتا ہے۔ اور آخری ٹائم یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا وقت ہے، بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ 3 خاص باتیں آج کے رات کی ہیں، لہٰذا آدمی کو اس رات میں کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے۔ آج کی رات توبہ استغفار کی ہے، دعا کی ہے، اللہ سے دعا کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے جی، یہ سمجھو کہ ساری عبادتوں کا یہ سنس ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ کیا ہے؟ یقین ہو جاتا ہے آدمی کو اللہ ہے، اللہ میری بات کو سنتا ہے، اللہ میری پریشانی کو دور کرے گا، جب بھی تو دعا کرے گا۔ اتنا یقین آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے دعا سے۔ اس لیے دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے، غم سے بچنے کے لیے مومن کا ایک ہتھیار ہے۔ لہذا دعا سلاح المؤمن، دعا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جلدی نہیں کرے تو اللہ سب کی دعا قبول کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے سال دعا کیے ہوں گے؟ 80 سال دعا کیے، تب اللہ قبول کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کتنے سال دعا کیے ہوں گے؟ 70 سال تک بھی دعا کیے ہوں گے، لیکن کبھی مایوس نہیں، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں بھئی ہمارا کام ہے دعا کرنا، قبول کرنا اللہ کے اوپر ہے، مجھے جو ڈیوٹی دی گئی دعا کی وہ تو میں کرتا ہوں، میں قبول ہوئی نہیں ہوئی وہ دیکھتا نہیں، میرا حکم کیا اللہ نے مجھے دیا ادعو ربکم، اللہ سے دعا کرو، میں دعا کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت عمر یہ فرماتے تھے، تو لہٰذا بندے مومن کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھا اللہ کے رسول جلدی کیا ہوتی ہے؟ کہا ایسا کہتا ہے نا کہ صاحب کیا بھی کتنے دن دعا کیا اللہ قبول ہی نہیں کرتا، اب کیا دعا کرنا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا نا، ذرا مصیبت آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، نماز شروع کر دیتے، سب اٹھ کے چلے گئے تو بیٹھ کے دعا کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے بڑا متقی آدمی ہو گیا بھائی، بڑا نیک آدمی ہو گیا، چند دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، اس کے بعد نظر ہی نہیں آتا۔ کیا قصہ ہوا؟ کیا حضرت 20 دن 25 دن حضرت ہم بولے 3 دن میں اللہ دعا کو 30 دن دعا کریا اللہ قبولیش کریا نہیں،
اب کیا پھر دعا کرنا، کیا نماز پڑھنا؟ اللہ اس کا غلام کیا؟ یہ جو ٹائم فکس کیا 3 دن 5 دن 7 دن اس میں قبول کرنا ضروری ہے، یہ بندہ سمجھا نہیں اللہ کو۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا ایک ٹائم ہے، اتنے دن میں اللہ قبول کر لیا تو آئندہ نماز پڑھوں گا، دعا کروں گا۔ اتنے ٹائم میں اللہ قبول نہیں کریا تو اس کا دعا بھی نہیں، نماز بھی نہیں، اللہ کا باغی بن گیا، سرکش بن گیا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جلدی نہیں کرنا، دعا کرنے کے بعد انتظار کرنا، جب چاہے گا اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اپنے وقت پر قبول کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں بندے مومن جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب تو ہم بہت دعا کریں گے، اللہ دینے والا بہت ہے، تمہاری دعا سے بھی اللہ کی بخشش بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کو قبول ایسے کرتا ہے جو مانگتا ہے بندہ اس کو دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی تو اولاد دیا، زکریا علیہ السلام نے مانگی تو ان کو بھی اولاد دیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری دور کرنے کے لیے دعا کی تو ان کو دعا قبول کی اللہ نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اللہ مجھے ایسی بادشاہت اور سلطنت دے کہ پہلے بھی کسی کو نہیں ملے رہنا اور قیامت تک بھی کسی کو نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سلطنت دی کہ چونٹی پر حکومت ان کی، پرندوں پر ان کی حکومت، جنوں پر ان کی حکومت، انسانوں پر، سب چیز پر ان کی حکومت۔ ایسا بادشاہ دنیا میں گزرا بھی نہیں اور گزرے گا بھی نہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی بڑی دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی، ان کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ جتنے انبیاء نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو ان کی دعا قبول کر کے وہی چیز دے دی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے، کبھی انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دیتا ہے، اس کے بدلے کسی مصیبت کو، تکلیف کو دور کرتا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں ذرا محتاج ہوں، فقیر ہوں، مجھے دولت دے، مالدار بنا دے، گھر دے، بنگلہ دے، کار دے، ایسے مانگا کسی آدمی نے، اللہ نے اس کو نہ بنگلہ دیا نہ دولت دی، لیکن اس کو ایک زبردست ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، سب لوگ اس ہوائی جہاز میں مر گئے، یہ بچ گیا۔ یہ کیا تھا؟ وہ جو دعا مانگا پیسے کی، اللہ نے اس پیسے کے بدلے اس کی جان بچائی۔ تو کسی مصیبت کو، پریشانی کو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے دور کر دیتے ہیں۔ اگر یہ دونوں بات نہیں ہوئی تو قیامت کے دن جبکہ یہ کہ نیکی کے ہم محتاج ہوں گے، ماں بھی ہم کو نیکی نہیں دے گی، باپ بھی ہم کو نیکی نہیں دے گا، دوست بھی نیکی نہیں دے گا، ایک چھوٹی نیکی مانگے تو بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، اس وقت یہ دعائیں ہمارے کام آئیں گی۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں بندہ مومن جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن شرط پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ حلال روزی ہونا چاہیے اور دل سے دعا کرنا چاہیے، یعنی دل میں بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ غافل اور جو بندہ کے بے پرواہ ہو کر اللہ سے دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے نا، نماز کے بعد رہتے ہیں یا امام صاحب کی دعا کے بعد آمین کہتے ہیں آمین، ادھر بھی دیکھتے رہیں گے، ادھر بھی دیکھتے رہیں، یہاں بھی دیکھتے رہیں گے اور فلاں بھی کرتے رہیں گے، اشارہ بھی کرتے رہیں گے، جلدی چلیں گے کیا؟ ایسی دعا اللہ قبول کرے گا؟ ایسے کتنے لوگ رہتے ہیں بھائی؟ خلوص کے ساتھ کب آدمی اکیلے بیٹھ کے دعا کرتا ہے تو خلوص، جب وہ آمین والی دعا بولتا ہے تو ادھر ادھر دیکھتے رہتا ہے اور سوچتے رہتا ہے کب ختم کرے گا صاحب امام صاحب، کب ختم کریں گے امام صاحب۔ آمین زور زور سے بولتا ہے تاکہ جلدی ختم کر دیں، اور امام صاحب تو کرتے ہی رہتے ہیں دعا۔ تو لہٰذا ایسے آدمی کی دعا قبول کرے گا کیا اللہ تعالیٰ؟ نہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ دعا کرے تو اللہ سے رو کر دعا کرے، تضرع کے ساتھ دعا کرے، گڑ گڑا کر دعا کرے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا دعا کرو تو اصرار کرو، اللہ مجھے یہ دے، اللہ دے، اللہ دے، 3 بار دعا کرو جی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لا یحب المعتدین، جو لوگ کے دعا میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ حد سے بڑھ جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی نے یہ کہا کہ شریعت میں جو دعا نہیں ہے وہ سب دعا کرتے رہتا ہے، یہ جائز نہیں اس کے لیے۔ یہ اللہ سے ایسی چیز مانگتا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں کر سکتا اس کے لیے۔ جیسے ایک آدمی کہتا اللہ قیامت تک مجھے زندہ رکھ، وہ تو ابلیس کی دعا تھی، اللہ نے ابلیس کی دعا قبول کر کے قیامت تک اس کو زندہ رکھا۔ تو کہتا ہے کہ اللہ
مجھے موت ہی نہ آئے، قیامت کا سور پھونکے نا، اس وقت مجھے مار۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ جنت الفردوس میں رائٹ سائڈ میں جو سفید محل ہے مجھے دے۔ کہا یہ کیا دعا کرتے ہو جی؟ تم اللہ سے دعا مانگو جنت الفردوس دو، جنت الفردوس کے رائٹ سائڈ میں فلاں باغ میں فلاں حصے میں فلاں محل دے، یہ کیا دعا ہے؟ اللہ نے کہا انہ لا یحب المعتدین، دعا میں حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنے بیٹے پر غصہ کیا اور کہا ایسے نہیں دعا کرتے، اللہ کے پیارے رسول نے جتنا سکھایا اتنی دعا کرو، ویسی دعا کرو۔ لہٰذا وہ اسی طرح کی دعا کرتے تھے ان کے بیٹے۔ لہٰذا جو بھی حد سے آگے بڑھ کر دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ کوئی آدمی یہاں بیٹھ کر کہے کہ اللہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ مجھے بنا دے، سلیمان علیہ السلام مجھے بنا دے، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا کیا؟ بیوقوف آدمی ہے۔ تم کو جو ضرورت ہے وہ مانگو، یہ نہیں مانگنا اللہ سے کہ جو اللہ تم کو کرنے والا نہیں ہے، دینے والا نہیں ہے، ایسی دعا کیوں کرتے ہو؟ لہٰذا یہ سب حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگ ہیں دعا کے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے اگر وہ حلال ہے، جائز ہے۔ حرام کی دعا کرے کوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے اللہ میں آج چرانے جاتا ہوں، میں پکڑا نہ جاؤں، میری مدد کر، کوئی بھی مجھے نہ دیکھے، سب مال لوٹ کر آ جاؤں، اللہ مجھے شراب پینے کی خواہشات، جا رہا ہوں شراب پینے کے لیے، سستی شراب، زیادہ شراب کی دکان مجھے بتا دے۔ ایسی کوئی دعا کرے گا بیوقوف؟ حرام کی دعا اللہ قبول کرے گا؟ کہا اللہ کے پیارے رسول نے کہ ما لم یدعو بمعصیہ، جب گناہ کے لیے اگر کوئی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح کوئی کہے اللہ میرے میں اور میرے چچا میں دشمنی پیدا کر دے، میرے والد کو ختم کر دے، میری ماں کو عذاب دے، ارے یہ سب گناہ کے کام ہے جی۔ گناہ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے کیا؟ نیکی کی دعا کرو، جائز دعا کرو، اچھی دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دن دعا کرتے تھے، نماز میں دعا کرتے ہیں، نماز سے باہر دعا کرتے ہیں، گناہ کے معاف کرنے کی دعا کرتے ہیں، ضرورت کی دعا کرتے ہیں، حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کتنی منقول ہیں۔ تقریباً قرآن کی دعائیں 80 دعائیں ہیں قرآن میں، نبیوں کی دعا، نیک بندوں کی دعا، 80 دعائیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں وہ 60 سے زیادہ دعائیں ہیں، صبح شام کی دعا چھوڑ دیے تو اتنی دعائیں ہیں۔ ان سب کو چھوڑ کے آدمی ادھر ادھر کی دعا تلاش کرتے رہتا ہے، کوئی گنجل عرش پڑھتا ہے، کوئی کبریت احمر پڑھتا ہے، کوئی فلاں پڑھتا ہے، صاحب اس میں اچھی اچھی دعا ہے۔ پیارے نبی کی بتائی ہوئی دعا سے، قرآن کی دعا سے کس کی دعا افضل ہو سکتی ہے؟ لہذا کوشش کریں کہ قرآن کی جو دعا ہے اس کو یاد کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا سب کو یاد ہے اور سب سے پیاری دعا۔ اللہ کے پیارے رسول ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، ربنا کے بجائے اللہم فرماتے تھے اللہ کے رسول۔ قرآن میں ربنا ہے، اللہ کے پیارے رسول اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایسے دعا فرماتے تھے۔ تو ربنا بھی کر سکتے ہیں، اللہم بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں دعا، ایک حدیث کی دعا ہو جائے گی، یہ قرآن کی دعا ہو جائے گی۔ اور اتنی پیاری دعا ہے کہ زندگی میں اللہ جو کچھ تو اچھا ہے ہم کو دے، آخرت میں جو کچھ اچھا ہے وہ ہم کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دونوں دعا ہوگی، دین کی بھی دنیا کی بھی۔ لہٰذا آدمی کبھی لینے کے لیے دعا کرتا ہے، کبھی نکالنے کے لیے، دور کرنے کے لیے دعا کرتا ہے۔ لینے کے لیے صحت لینے کے لیے، تندرستی لینے کے لیے، بیوی لینے کے لیے، بچے لینے کے لیے، مال لینے کے لیے سب کرتا ہے۔ کبھی دور کرنے کے لیے دعا کرتا ہے، مصیبت دور کریں، بیماری کو دور کریں، پریشانی کو دور کریں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے کی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور سلامتی کے ساتھ نکالا اور پھر ان کو بستی کو واپس بھیجا، اللہ نے دعا قبول کی۔
کتنی پیاری دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ان کے لیے خاص ہے کیا یونس علیہ السلام کے لیے؟ کہا نہیں جی، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یونس علیہ السلام کو ہم اس دعا کی برکت سے بچائے، جو بھی یہ دعا کرے اس کو بھی بچائیں گے، لہٰذا تم کو بھی اللہ تعالیٰ بچائے گا. لہٰذا یہ دعا ہمیشہ کرتے رہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کچھ بھی آ جائے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا بدلی آ گئی، ذرا کچھ ہوا چلی، فوراً اللہ کے پیارے رسول دعا کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم اجعلھا ریاحا ولا تجعلھا ریحا. اے اللہ اس کو بارش لانے والا بادل بنا دے، عذاب لانے والا بادل نہ بنائے. فوراً چہرہ کا رنگ بدل جاتا، اللہ کے سامنے جاتے، روتے، گڑ گڑاتے. حالانکہ اللہ کے پیارے رسول کو گارنٹی دے دی گئی تھی کہ جب تک آپ ہیں مسلمانوں کے درمیان، امت کے درمیان عذاب نہیں آ سکتا. لیکن اللہ کے پیارے رسول اس کی وجہ سے وہ نہیں ہو گئے کہ صاحب غافل نہیں ہو گئے اپنی امت سے. ذرا بھی کچھ ہوتا تو فوراً اللہ سے دعا کرتے تھے. اللہ دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر بندے مجھ سے پوچھیں کہ ہم اللہ سے کیسے دعا کریں، زور سے دعا کریں کیا؟ کہا نہیں، میں تو ان کے بالکل قریب ہیں. اجیب دعوت الداع اذا دعانی. دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. لیکن کب؟ میری پکار کو بھی سنے. میں نے جو حلال کیا اس کو حلال سمجھے، حرام جو کیا اس کو حرام سمجھے، جب میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. یہ نہیں کہ جو بھی دعا کر دیا قبول کر لیا. دل کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے، اللہ نے اس کو کافروں کی دعا کو بھی قبول کیا. سمندر میں جب وہ جہاز پر جاتے سوار ہو کر کشتی پر، طغیانی آتی، موج آتی، تو کافر وہاں دعا کرتے، دل سے رو رہے کہ اللہ اگر تو سمندر سے نکال دیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے. اللہ کو معلوم ہے کہ شکر گزار بندے بن کے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، لیکن چونکہ دل سے دعا کرتے اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے، کشتی کو لا کے کنارے چھوڑ دیتے. آنے کے بعد پھر بدل جاتے. ایسے ہوتا ہے. ابلیس کے تعلق سے بھی لوگوں نے لکھا ہے ابلیس نے بہت ہی دل سے دعا کی کہ صاحب قیامت تک مجھے زندہ رکھ. اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کی. تو لہٰذا خلوص دل کے ساتھ جو آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ صرف آمین بولنے کی عادت نہ ڈالیں. دعا آپ عربی میں کیجئے، اردو میں کیجئے، تمل میں کیجئے، انگریزی میں کیجئے. جو مانگنا چاہتے ہیں بار بار اللہ سے مانگیے. اللہ دینے والا ہے میرے بھائیوں. لیکن دعا کے لیے ایک صرف شب قدر یہ ایک نہیں ہے. شب قدر بھی اللہ کی رحمت سے یہ ایک وقت ہے دعا کرنے کا. جمعے کے دن اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ صاحب یہ ایک وقت جمعے کے دن بھی اللہ نے رکھا ہے جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے. بارش ہوتے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے. مرغ جب بانگ دیتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے. مجاہدوں کی فوج جب ٹکرانے کے لیے کافروں کے سامنے مقابل ہوتی ہے اللہ اس وقت ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. رات کے آخری حصے میں جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. لہذا شب قدر میں خاص کر آخری حصے میں دعا کرنا چاہیے. جیسے ہم 3 بجے سمجھیے، 3:30 بجے سمجھیے، 4 بجے سمجھیے، اس لیے کہ 4:45 تک وقت ہے نا سحری کا. تو اس وقت تک جو دعا کی جائے تو بار بار دعا کرتے رہیں. بات نہ کریں، ادھر ادھر کے خیالات میں گم نہ رہیں. کھاتے وقت بھی پیتے وقت بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں. ایک ایک چیز کو مانگتے رہیں. پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، کتنے لوگوں کی مجبوریاں دور ہو جائیں گی، کتنے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر دے گا. دعا سے غافل نہ رہیں. دعا بار بار کرتے رہیں. ہماری زبان سے بھی اور دل سے بھی یہ دعا نکلتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا. تو خلوص دل کے ساتھ دعا کرنے والوں کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے موتا کے لیے بھی دعا کرے، اپنے رشتہ داروں کے بھی لیے دعا کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو کہ سامنے نہیں ہے، فرشتہ ایک اس کے ساتھ رہتا ہے، کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، تو نے تیرے دوست کے لیے، تیرے رشتہ دار کے لیے جو دعا کی نا اللہ اس کو وہ دے گا، وہ چیز تجھے بھی دے گا.
تو اس طرح دو دعا ہو جائے گی۔ اسی طرح سفر کی حالت میں دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ عرفے کے دن جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ ایک تو جگہ بھی دیکھنا چاہیے آدمی کو، وقت بھی دیکھنا چاہیے دعا قبول کرنے کے لیے۔ جگہ مبارک ہے تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وقت مبارک ہے تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اس وقت جو دعا کی اللہ نے قبول فرمایا آپ کی دعا کو، اور کعبے کی محبت اتنی ڈال دی لوگوں کے دلوں کے اندر، قیامت تک، قیامت کے قریب تک لوگ حج کرتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر دیکھیے کتنا زبردست ہوا، حج کو جانے کے لیے کتنے لوگ تڑپتے رہتے ہیں۔ جتنے خلوص کے ساتھ جو دعا کی جائے گی اللہ قبول فرمائے گا۔ مدینے کو آئے ہجرت کر کے لوگ، آنے کے بعد مکے کے اندر وہ بیماریاں نہیں تھیں، مدینے کے اندر بیماریاں زیادہ، اس لیے کہ مدینے کے اندر ٹھنڈ بھی اور صاحب گرمی بھی دونوں بڑی سخت پڑتے تھے۔ حضرت ابو بکر بیمار، حضرت بلال بیمار، کتنے صحابہ بیمار ہو گئے مدینے آ کے۔ حضرت ابو بکر تو کہتے تھے یہ تو بخار بہت سخت ہے، حضرت بلال کہتے تھے پھر میں مکے کو چلا گیا تو اچھا رہے گا نا۔ ایسے وہ لوگ بیماری میں پریشان ہوتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب کو پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، اللہ یہاں کی مصیبت کو، بخار کو، جحفہ نامی جو بستی ہے وہاں اٹھا کے بھیج دیا اللہ تعالیٰ۔ مدینہ صاف ستھرا ہو گیا، مدینہ کی بیماریاں ختم ہو گئی، اور فرمایا اللہ کے رسول نے ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کو دعا کی، اللہ یہاں پھل بھی بھیج، غلہ بھی بھیج۔ مکے میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پورے پھل بھی وہاں ہیں، پورے غلے وہاں ہیں، پورے سامان ہیں، پورے کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ اللہ میں مدینے والوں کے لیے بھی ویسی دعا کرتا ہوں تو قبول فرما۔ اللہ کے پیارے رسول کی دعا کی برکت سے مدینے میں بھی ویسی فصل بھی ہوتی ہے، کھجور بھی ہوتے ہیں، باہر سے چیزیں بھی آتے ہیں، ہر طرح مدینے میں بھی خیر و برکت ہے۔ کتنی دعائیں نبیوں نے کی، کتنی دعائیں اللہ کے نیک بندوں نے کی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ لہٰذا میرے بھائی آج کی رات دعا کی رات ہے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور سب مصیبتوں تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو اللہ کے پیارے رسول نے دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا خاص کر بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ شب قدر کی علامت بھی اللہ کے رسول کو بتائی گئی کہ شب قدر جب ہوگی بارش ہوگی، اور یہ کہ صاحب سویرے جب نماز پڑھیں گے تو پیشانی میں بھی، ناک میں بھی کیچڑ لگا ہوگا، اس لیے کہ مسجد میں پانی ٹپکتا تھا اوپر سے، اور یہ کہ اس دن سورج نکلے گا تو شعائیں ہلکی ہوں گی۔ یہ سب علامتیں بتائی گئی۔ کچھ اس کے ساتھ لوگوں نے یہ بھی جوڑ لیا کہ صاحب کتے اس دن نہیں بھونکیں گے، فرشتے اترتے ہیں ڈر کے رہتے ہیں، ایسا لوگوں نے اس کو بھی بتایا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوگا، اب علامتیں یہ ہیں، لیکن کوئی یقینی بات نہیں کہ بارش ہو گئی تو یقینی ہو گئی شب قدر، ایسے نہیں سمجھنا چاہیے، اور سمجھنا نہیں، یہ نہیں چاہیے کہ بارش ہو گئی دعا کر لیا اب شب قدر ختم ہے، باقی 2 راتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ رمضان کی آخری رات تک ہم کو دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے، عبادتوں میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس مبارک رات کو پانے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، شب قدر ہر مسلمان کے لیے مقدر فرمائے، جو کچھ ہم نے عبادت کی ہے رمضان میں اللہ ان کو قبول فرمائے، اور باقی راتوں میں، دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مصیبتوں کو، مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ توحید پر جتنے لوگ انتقال ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔